شکریہ بیٹھے. کتنے خوش ہیں اور جنہوں نے ورشپ کی ہے. اگر آپ نے ورشپ کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کی. بائبل میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح روح القدس سے بھر گئے اور انہوں نے قوت پائی تو ابلیس نے آ کر اسے آزمایا اور کہا کہ اب تجھے بھوک لگی ہے, اگر تو ان پتھروں کو کہے یہ روٹیاں بن جائیں تو یہ روٹیاں بن سکتی ہیں, تو تیری بھوک بھی ختم ہو سکتی ہے. تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا؟ انسان سے روٹی سے بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے. تو آپ کیسے بھوک رکھتے ہیں کہ آپ کلام کو لیتے ہی نہیں ہیں؟ مطلب کلام زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں گے آپ ایک چلتی پھرتی لاش ہیں. یعنی چلتے تو ہیں لیکن آپ کے اندر زندگی نہیں ہے. زندگی خدا کا کلام ہے. دیکھا یہ تیرے قدموں کے لیے چراغ اور تیری راہوں کے لیے روشنی ہے. اگر کلام ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہماری رہبری کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, اور اس میں ہماری کریکشن بھی ہوتی ہے. ہمیں چھانٹا جاتا ہے تاکہ ہم پھل لائیں. کیا جو درخت چھانٹا نہیں جاتا, کانٹ شانٹ نہیں ہوتی, اسے وہ پھل نہیں لاتا, وہ بے سرا ہو جاتا ہے, بے ڈنگا ہو جاتا ہے, اور اس سے چھانٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ درست ایک صحیح سمت پہ جائے اور صحیح درخت نظر آئے. اور اس کے لیے لکھا ہے جو درخت چھانٹا نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا, اور جو چھانٹا جاتا ہے وہ زیادہ پھل لاتا ہے. جس کی مدد کی جاتی ہے, جس کی رہنمائی کی جاتی ہے, وہ پھل لاتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ مطلب اس بات کو جانتے ہیں کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے, تو ساری چیزیں الگ ہیں اپنی جگہ پہ. ورشپ بہت اچھا حصہ ہے. ورشپ کرنے سے ہم خدا ان کو بلاتے ہیں. اور لیکن جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو وہ اپنا تخت ہمارے درمیان لگا دیتا ہے. تو ورشپ کرنے کے لیے بھی ہمیں پہلے پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. یعنی جب ورشپ کرتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کریں کہ میں نے خدا کے جلال کے لیے گانا ہے, میں نے خدا کے جلال کے لیے اس کی تعریف کرنی ہے. پرانے عہد نامے میں ورشپ پر جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بڑی سٹرگل ہے, بڑے پریپیئر ہو کر وہاں پر وہ ورشپ کرتے ہیں. یعنی بڑی تیاری کے ساتھ پھر جب وہ بولتے ہیں گاتے ہیں تو لوگوں کی روح تازہ ہو جاتی ہے, اور پھر خدا کی پریزنس ان کے درمیان آتی ہے. تو پھر گانے والے بھی اس سے برکت پاتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہ بھی خدا ان سے برکت پاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑا اچھا ایک مرحلہ ہے ورشپ کا, اور خدا میں موقع دیتا ہے کہ ہم جی بھر کر اس کی تعریف کر سکیں. اور اس سے بڑھیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو لے سکیں, کیونکہ لکھا ہے یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ, ہماری راہوں کے لیے. ورشپ ایسے ہی ہے جیسے آپ زمین پر ہل چلاتے ہیں اور زمین نرمائی جاتی ہے, اور کلام وہ بیج ہے جو پھل لاتا ہے. جب بویا جاتا ہے زمینوں کے اندر تو پھر وہ پھل لاتا ہے. ہم بہت دفعہ سنتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ بائبل مقدس کا یہ فیصلہ ہے, مسیح خداوند خود ہی کہتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں اور تم میری بھیڑیں ہو. اور جو بھیڑ ہے وہ اپنے چرواہے کی آواز کو, اور جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نام بے نام. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ انہیں بلاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے آتی ہے. اور جو بھیڑیں ہیں وہ اس کی آواز کو سنتی اور اس کے پیچھے. اور اس کے لیے بڑی خوبصورت بات لکھا ہے وہ غیروں کی آواز کو بھی جانتی ہے اور ان کے پیچھے نہیں جاتی. آج یہ چیزیں
ہم اس لیے شاید دور ہیں کہ ہمارے یہاں پرفیکٹ ہمارے پاس کلام نہیں ہے. کلام ہماری مدد کرتا ہے، لیکن یہ ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر جج کر سکیں. کلام ہمیں مضبوط بناتا ہے. یاد رکھیں، چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، یعنی آپ جس حالت میں بھی ہوں، بائبل میں کیا جو سنے گا وہ جیے گا. جو سنتا نہیں ہے، اور شاید ہم اسی طرح ساری زندگی غفلت کے اندر رہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ آج یہ ایمانداری کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیرنٹس کی وجہ سے ان کی نسل برباد ہوتی ہے. یعنی ماں باپ کی وجہ سے ان کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے جو ماں باپ ہے انہوں نے لاپرواہی کی ہے. وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں خدا نے مقرر کیا، چنا ہے، ایک پریوار دیا ہے. اور جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور یہ باتیں آپ کو ہیلنگ کروسڈ کے اندر نہیں ملے گی، یہ بات آپ کو کوئی چرواہا نہیں بتائے گا. یہ آپ کا چرواہا اور آپ کا چرچ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے. ہر بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو اچھا لگے گا، اس کے پاس نالج ہو سکتا ہے، اس کے پاس بڑی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں. نالج ابلیس کے پاس بھی تھا. وہ اس علم کے ذریعے تو اس نے کہا تھا یسوع مسیح کو کہ تو اب مامور ہو گیا ہے، اس کے اندر اب تقویت آ گئی ہے، قوت آ گئی ہے. اگر یہ چاہے تو یہ پتھر روٹیاں بن سکتی ہیں. اسے برگلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مامور تھا خدا کے روح سے. وہ جانتا تھا کہ یہ میری مدد کرنے والا میرا اپنا نہیں ہے. یہ میرا مدد کرنے والا میرا اپنا نہیں ہے، یہ شریر ہے. تو اس نے اس کی بھاشنا میں، اس کلام میں اسے جواب دیا. لکھا ہے انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آپ کی مدد اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب پاک روح آپ کی مدد کرے. دنیا کے اندر کوئی پاسٹر، کوئی چرواہا آپ کی مدد نہیں کر سکتا. جو پرفیکٹ چرواہا ہے وہ پرفیکٹ وفادار ہے خدا کا. لکھا ہے کہ اس کے آپ زندگی سے دیکھ سکتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کتنا منسلک ہے. آج لوگ سنی سنائی باتوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں. جب سنی سنائی باتوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ گمراہ کرتی ہیں ان کو چیزیں، وہ باتیں، اور وہ خود تو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، لیکن اپنی اولاد کے لیے مصیبت ڈال جاتے ہیں. لکھا ہے یہ اپنے لڑکوں کو سکھانا، استشنا 11ویں باب کے اندر لکھا ہے، اور 13ویں باب کے اندر بھی یہ آئین تم اپنے لڑکوں کو سکھانا تاکہ وہ گھر سے باہر جاتے، گھر میں واپس آتے، اس پر ان کا دھیان ہو. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کہاں پر لرننگ کرنی ہے. اسپرچل چیزوں کو، روحانی چیزوں کو کہاں سے لینا ہے. ہر دکان سے ہر چیز نہیں ملتی. یاد رکھیں، ہر گھر سے آپ کو بلیسنگ نہیں ملتی. میں نے ابھی اس بات کہی، میرا ایکسپیرینس ہے. میں 1995 سے میں نے شروع کی ہے خدمت، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جس دن میں نے خدمت چھوڑی ہو اور ایک دن میں نے خدا کے لیے نہ کیا. کوئی دن ہو اس دن مجھے صدا ملی ہوگی. لیکن میں مسلسل وہ دن جائے آج کا دن، چاہے میں اکیلا دھوپ میں بیٹھا رہوں، گرمی میں بیٹھا رہوں، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. لیکن میرا ہارٹ جانتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ کتنا منسلک ہوں. اس کا فوڈ میں جانتا ہوں، اس کا پھل لوگ دیکھتے ہیں.
آج آپ جج کریں اس بات کو, کمپیریزن کریں اپنی زندگیوں کے ساتھ. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بلایا گیا, کسی ایک بازو ٹوٹ گئی, ہماری کلیسیا کی ایک بچی, اس کی بازو ٹوٹ گئی. یہ آپ کا چرواہا جج کر سکتا, دوسرا نہیں. مجھے بلایا گھر میں بھی اس کے لیے دعا کرو. اس کے اندر اسپرٹ تھی. میں نے جب جیسے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ گھومنا شروع ہو گئی. میں نے روم میں فیل کیا, میں نے کہا یہ غلط ہے, اگر میں اسے یہاں پہ اس کے اوپر کوئی کھلاؤں گا, اس سے یہ کھیلے گی تو وہ بازو اس کا پہلے ٹوٹا وہ زیادہ ٹوٹ جائے گا. یہ صرف روحانی بندہ اس بات کو جج کر سکتا ہے, دوسرے کو نہیں علم کہ کیا کرے گا وہ. تو میں نے صرف اس کے اوپر ہاتھ رکھا, میں نے کہا خداوند یہ تیری بیٹی ہے, یہ شریر اسے مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا. تو وہ نکل گیا تھا, ضرورت نہیں پڑی اسے. بھائی یہ آپ کی مدد آپ کا پاسبان ہی کر سکتا ہے. آپ کو بچانے کے لیے مدد وہ کر سکتا ہے, دوسرا نہیں. اور اس کے لیے میں آپ کی مدد کروں گا. آج یہ ایک جنگ ہے روحانی, جس کے اندر ہم ٹریول کر رہے ہیں. جب آدم اور حوا کو بنایا, بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے آدم جس کو مٹی سے بنایا گیا, اور آدم بیس سے حوا کو نکالا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آدم اہمیت رکھنے والا ہے, اور اس کے بعد اس میں سے لکھا ہے کہ ہوا کو نکالا, اور اس غرض سے کہ یہ بڑھے, اور اس کے لیے ایک شک رکھی کہ اب آپ نے کس طرح روحانی طور پر مضبوط رہنا ہے. اور اس کے لیے مضبوطی کے لیے انہیں آئین دیا گیا. تو ان کو کلام سے مدد کی خدا نے کہ ہر درخت کا پھل کیسے کھانا, بے روک ٹوک. لیکن ایک درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا, جس روز آپ نے کھایا آپ. تو آج کئی بار کہا جاتا ہے کلام آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے, کلام آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے, تو ہم اگنور کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے جس دن ہم نے اگنور کیا اسی دن ہم مر گئے. یہ نہ کہیں کہ ہم قبر کے اندر چلے گئے ہیں, لیکن آپ روحانی طور پر مر گئے ہیں. اور اس کے بارے میں مسیح خدا کہتا ہے کہ یہ جو چل پھر رہے ہیں یہ سفید پھری ہوئی لاشیں ہیں, یعنی اندر سے یہ مردہ ہے. اور یہ ایک روحانی جنگ ہے. اور آج میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ روحانی جنگ کے اندر آپ کس طرح مضبوط رہ سکتے ہیں. آپ کی فائٹ ہے. اگر آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں تو بدن میں آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھیں, کوئی چیز لکھا آپ ہلاک کرنے والی بھی کھا لیں گے تو وہ آپ کو زہر نہیں بچائے گی. یہ وعدہ ہے, اور یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کسی ایسی مشکل میں نہیں پڑنے دے گا جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں. یہ تب ہوگا جب روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے. اور روحانی طور پر اگر آپ جج کریں, اٹھائیں کسی کو, یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں, بالکل خالی ہیں. کتنے لوگ باتیں جانتے ہیں, علم ہو سکتا ہے جانتے ہوں, کلام جانتے ہوں, لیکن پاک روح سے وہ دور ہیں. تو بھائی اگر آپ پاک روح سے دور ہیں تو آپ کیسے گروتھ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ آپ کی رہنمائی کرے گا. مسیح خداوند خود کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار دیے دیتا ہوں, یعنی بھیجتا ہوں, جو کتنی دیر آپ کے ساتھ رہے, اب تک آپ کے ساتھ رہے, ہمیشہ کے لیے, جو آپ کی رہنمائی کرے گا. بجائے آپ کسی پاسٹر کو بلوا کر اس سے مدد مانگے, آپ پاک روح سے مدد مانگیں. پاسٹر ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کر دے, ہو سکتا ہے کہ میرے ویک پوائنٹ بتا دے, ہو سکتا ہے کسی اور کے ویک پوائنٹ بتا کر آپ کو گمراہ کر دے, لیکن پاک روح کبھی ایسا نہیں کرے گا. وہ آپ کو گمراہ کر کے آپ کے خاندان کو برباد کر سکتا ہے, لیکن پاک روح کبھی ایسا نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو روحانی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آج دنیا کے اندر لوگ خاندان برباد اس لیے ہو رہے ہیں, لوگ روحانی طور پر مضبوط نہیں ہیں. روحانی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہیں, اور اس لیے وہ ڈگمگا رہے ہیں, بھڑک رہے ہیں.
اور یہ سایہ کے اندر لکھا ہے خوبصورت بات، کہتا ہے یہ پیٹ کی منادی کرتے ہیں، ان کا خدا ان کا پیٹ ہے. جن کا خدا پیٹ ہے تو وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. جہاں پر پیسوں کی بات آ جاتی ہے، کوئی یہ بندہ کہے کہ میں خدا کے لیے جیوں گا اور مجھے کتنے پیسے چاہیے. جب میں نے سٹارٹ میں خدمت کی اس وقت پیسے کی ویلیو تھی. یہ 2000 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 97-98 کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پر مجھے ایک چرچ نے بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم 20,000 آپ کو منتھلی دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چرچ میں ایز اے پاسٹر کام کریں. میں نے کہا یہ مجھے خدا نے نہیں کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. میں نے جتنی دیر کام کرنا خدا کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنا ہے، اور جس طرح خدا مجھے استعمال کرے گا میں کروں گا. میں نے ٹھکرا دیا 20,000 اس وقت. آج کام شروع نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا. اور اس کے لیے بائبل کہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے خدا کے لیے کام کرتے ہیں. وہ خدا کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. بائبل یہ کہتی ہے کہ جو روحانی لوگ ہیں، روح القدس سے مامور ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے طالبوں کو نیند ہی میں دیتا ہے. وہ سوئے ہوتے ہیں، خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے ان کے لیے اور کہتا ہے میں مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی. شیر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا. یعنی خدا کو ماننے والے کبھی بھوکے پیاسے نہیں ہوں گے. دنیا کے اندر لوگ مایوس ہو سکتے ہیں، ادارے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ وعدہ اس نے کیا ہے جس نے کہا آسمان بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہ. ہاللیلویا. مجھے کئی بار 95 سے لے کر آج تک کئی بار لوگوں نے کہا کہ اتوار والے دن میسج سنانے کے لیے. بیچ میں کوئی 2-3 چرچ ایسے ہیں جس میں کلام سنانے گیا بھی سنڈے میں، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ 11 بجے کے بعد ہمارا میسج ہوتا ہے. 11 بجے کے پہلے اگر کلام چاہتے ہیں میں سنا کے واپس آ جاؤں گا. اپنے چرچ میں کلام میں خود سنانا چاہتا ہوں اگر میں ادھر ہی ہوں. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے اگر میں بیمار ہوں، رات کو میں بیمار ہوا ہوں، صبح 7 بجے آتے ہی میں صبح چرچ میں ہوں. اگر رات بیمار ہو، ایسا بھی واقعہ آیا ہے بیمار ہوں لیکن اتوار کو صبح چرچ میں کلام سنا رہا ہوں. یہ مدد کوئی دنیاوی طاقت آپ کی نہیں کر سکتی، آپ کا روپے پیسہ نہیں کر سکتا. یہ پاک روح ہے جس سے آپ مامور ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے. ہاللیلویا. آج ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں روحانی جنگ کے بارے میں. نوٹ کر لیں، یہ آپ کی فیٹ ہے، آپ کی جنگیں ہیں جس کی وجہ سے آپ مشکلات کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے آپ دکھی ہیں، مایوس ہیں، دھوکے کھا رہے ہیں، آپ روح القدس سے مامور نہیں ہیں. مسیح خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی شاگردوں کو منادی کرنے سے پہلے، کہا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. یعنی وہ پاک روح جو آپ کی رہنمائی کرے گا، جو آپ کو طاقت دے گا، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر پاک روح آپ کے پاس ہے تو آپ کی وہ مدد کرے گا. آئیں ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پڑھوں گا. افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت. 6 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. یعنی ان روحانی فوجوں سے جو روحانی طور پر آپ کو کمزور کرتی ہیں، آپ کو دعا میں ٹھہرنے نہیں دیتی، آپ کو روح القدس میں بھرنے کے لیے موقع نہیں ملنے دیتی، آپ کے پاس وقت آپ کو مصروف کر دیتی ہیں تاکہ آپ خدا کے ساتھ ناطہ مضبوط نہ بنائیں.
آپ کو گمراہ کرے گی، آپ کو لالچ والی چیزیں آپ پر ظاہر کریں گے. وہ اسپرٹ جو شریر کی روحانی اسپرٹ ہے وہ آپ کی مدد کرے گی. وہ آپ کو مختلف طریقے سے، آپ کو مختلف آدمی بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ بیزی ہو جائیں، آپ اس میں مسرور ہو جائیں اور آپ قوت نہ پا سکیں، آپ روحانی طور پر مضبوط نہ ہو سکیں. جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہو گئے ہیں تو بائبل کہتی ہے روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں ہماری. جب روحانی آنکھیں کھلی ہیں تو پھر آپ کو گرنے نہیں ہو دیں گی، پھر وہ آپ کو مضبوط بنائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے لیے کون سا درست ہے، کون سا نہیں درست. دو طرح کی نظریں ہیں، ایک دنیاوی اور ایک روحانی. آپ دو طرح سے دیکھتے ہیں، ایک آپ دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، ایک روحانی طور پر. اور اس کے لیے لکھا ہے کہ جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی باتوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ثانی کے ساتھ ورگلائے جا سکتے ہیں. آپ ثانی کے ساتھ آپ کو کوئی چیز ورگلا لے گی، اور جب ورگلائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوگی. میں اس میں سے پہلی بات بتاؤں گا، جنگ کے اثرات جو ہیں آپ کی شخصی زندگی پر ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جج کریں کہ وہ کیسے شریر آپ پر اٹیک کرتا ہے. وہ فیلنگ آپ کی دیکھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. کہ روحانی جو قوت ہے وہ آپ کی فیلنگ چیک کرتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. آج آپ تھوڑا سا لالچ سے دیر میں رکھ کریں، آپ کے لیے وہ لالچ کی جو ڈوریاں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ تھوڑا سا شریر کے کاموں کو سوچنا شروع کریں، آپ کے لیے وہ ڈوریاں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی. کہ حالات آپ کے اس میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یعنی شریر کے کسی ایسی کام کو صرف ذہن میں سوچیں، وہ آپ کے لیے ڈوریاں لمبی کرنے شروع کرے گا. کس لیے؟ اس کا کام ہے پھنسانا. اس کا کام ہے آپ کو وہ کنٹرول کرے تاکہ وہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے. اور آج اسی لیے لوگ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے یہ فیلنگ کو چیک کرتا ہے آپ کی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسے موقع نہ دیں. یہ آپ کی روح ہے، اسپرٹ ہے جو آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کو لاس سے بچاتی ہے، آپ کو ہلاکت سے بچاتی ہے، گمراہی سے، تاکہ آپ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. افسیوں 4 باب اور اس کی اگر 25 آیت پڑھے، 4 باب اور اس کی 25 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے اس میں کیا ہوگا. پہلی بات، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنی پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. ہاللیلویا. پہلا سٹیپ جو جسمانی طور پر آپ کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا بند کرنا ہے. آج جھوٹ تو ایسے بکتا ہے جیسے کوئی اور سستی چیز ہی نہیں اس کے علاوہ. ہر بات پہ جھوٹ، جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس میں بھی جھوٹ. ہر وہ کام جس سے ہمیں فائدہ پھر بھی جھوٹ، اگر نہیں فائدہ پھر بھی جھوٹ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم نے 1 منٹ لگانا ہے جھوٹ بولنے میں، اس میں بھی کوئی خرچ ہی کوئی نہیں ہے. وہ قوت جو شریر کی ہے، شیطان کی طاقت ہے، وہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ سے کلوائے گی. تو جو پاکرو کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، پاکرو رہنمائی کرے گا کہ ہم آپس میں سب بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے کے عضو ہیں، حصہ ہیں، تو پھر ہم دوسرے کی کیوں مانیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو کوئی گمراہ کرے، اس بہن کو یہ بہن اگر گمراہ کرتی ہے کہ ماما چرچ میں نہیں جانا، میں نے وہاں پہ یہ سنا ہے، تو یہ کیا کہے گی اگر مضبوط ہوگی کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے، ہم نے اس چیز کو موو کرنا ہے، ہم سب ایک ہیں. جس نے ہمارے خلاف بات کی ہے وہ بھی میری بہن ہے، میرا بھائی ہے. ہم نے ثابت کرنا ہے اسے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو دنیا ہے. تو آپ جج کریں گے کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں. ہم فوری اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. ہماری فیلنگ شریر سمجھتا ہے، وہ ستم کہے گا باجی تو پتہ لگے تو بڑے فون پتہ کر کے رکھے تو
ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ फीलिंग वो आपकी चेक करेगा उसका काम है आपको हलाक करना मायूस करना आपको तो यहाँ पर लिखा है आप हर एक शख्स अपने पड़ोसी के साथ जो आपके साथ है ये जरूरी नहीं आपके घर के साथ उसका घर हो जो आपके साथ है ये आपका पड़ोसी है नेक सामरी ने जिसकी मदद की थी बाइबल में लिखा है वो उसके घर के साथ उसका घर नहीं था वो वहां से गुजर रहा था उसने उस पर जुल्म देखा तो उसने कहा कि मैं इसकी मदद अगर कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए इसलिए कि हम सब एक दूसरे के हिस्सा हैं आंसू हैं लेकिन नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर रूहानी स्पिरिट नहीं है पाखरू नहीं है वो मदद करने वाली स्पिरिट नहीं है जुल्म करने वाली स्पिरिट है खिलाफ बोलने वाली स्पिरिट है गुमराह करने वाली स्पिरिट है और इसलिए हम खुद भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं और फिर लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है उस धोखे के सबब से हमारी औलाद धोखा खाती है फिर हमारा खानदान बर्बाद होता है गलती हम करते हैं भुगती हमारी औलाद है अगली आयत में पढ़ूंगा 26 आयत तो वहां पर लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और अबलीस को मौका ना दो हालेलुया अबलीस को मौका वो नहीं देते जिनके अंदर पाखरू है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं उसे कैंसिल करते हैं लिखा जब दो बंदे जमीन पर मेरे नाम से बांधेंगे तो वो आसमान पर बंध जाएगा मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बांधे यानी जब पाखरू से ममूर होंगे तो आप बोलेंगे उस स्पिरिट के लिए आप उससे कैंसिल करेंगे कि ये मेरी जरूरत नहीं है ये वीजा मेरी जरूरत नहीं है हो सकता है वो वीजा मुझे गुमराह कर रहा हो और मुझे खुदा से दूर लेके जा रहा हो याद रखें आज आपको जज करने की जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर दूसरी जंग ये पहली जंग जो है वो शख्सी तौर पर आपकी जिंदगी के लिए है यानी आपकी जंग है और जिसमें वो आसानी के साथ आपको इब्लीस गुमराह करता है किसी दूसरे को नहीं आपको और अपने आप को महफूज करने के लिए खुदावंद में मजबूत बनाने के लिए आपके पास वक्त है आप उसमें मजबूत बन सकते हैं आए एक और हवाला है मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ूंगा 22 आयत यहाँ पर लिखा लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई से गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा और जो उसको आमक कहेगा वो आछी जन्म का सजावार होगा ये शख्सी है आपका यानी साथी है आपकी जिंदगी चाहे आप इसे जन्नत में ले जाए जिंदगी में ले जाए चाहे आप इसे दोज़ख के अंदर ले जाए हमेशा की आपके अंदर ये शख्सी जिंदगी को आपने महफूज करना है इसको महफूज करने के लिए आपको पाखरू की जरूरत है और पाखरू के लिए आपको ठहरना पड़ेगा उसकी हजूरी के अंदर आपको खुदा को वक्त देना पड़ेगा ताकि आप पाखरू से ममूर होकर एक अच्छी जिंदगी के वारिस बन सकें हालेलुया 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 अच्छा आप ताली बजा सकते हैं अच्छा आपने ये ईमानदारी से ये बताना कि आपने सही तालीम दी सही तालीम आप जिंदा खुदा के लिए या आप में तालीम बजा रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं मजबूर होकर लेकिन खुदा को मजबूर लोगों की जरूरत नहीं है खुदा को खुश लोगों की जरूरत है जो खुशी के साथ उसकी तारीफ करने वाले जो उसको मानते हो और खुदा उनकी सुनता है याद रखिए दूसरी बात याद रखिए दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं इस जंग के जो असरात है वो हमारे
घराने पर होते हैं। ये जंग के जो असरात हैं वो किस पर? पहले शख्सी ज़िंदगी पर है, और उसके लिए मैंने एक मिसाल भी दी अपनी प्रैक्टिकल, और आपके सामने रखा भी किस तरह खुदा आपको बचाता है और शरीर आपको गुमराह करता है। जो दूसरी जंग आपके घराने पर है वो कैसी है? जैसे बाग़ अदन के अंदर शैतान ने गुमराह किया एक खानदान को। इसको याद है? बात नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कोई पकड़ के पादरी नहीं आया हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें करके आपको जोश गर्म दिला के चला जाऊँगा यहाँ से। हम मेरे लोग हैं, मैं आपकी मदद, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बिल्ड हो, आप मजबूत हो, और उसके लिए मैं आपकी इसलिए मदद करना चाहता हूँ कि गुमराह किया खुदा ने आइन दिया उनको, खुदा उनके साथ आकर बातें करता था, और उसके बाद आप जब रूह कुदस से भर जाएंगे, शख्सी तौर पर मजबूत होंगे, तो आप फिर खुदा के साथ बातें करेंगे। शरीर आपको गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं मजबूत होंगे तो शरीर आएगा तो आपको मियाँ बीवी के अंदर डिसाइड पैदा करेगा, वो आपको गुमराह करेगा, और उस गुमराही के बाद क्या होगी? हलाकत होगी, और हलाकत फिर स्टॉप नहीं होगी, वो बढ़ेगी। कहाँ तक? आपकी नस्ल तक बढ़ेगी वो हलाकत, वो आगे लेके जाएगी उस बात को। और उसके लिए वो क्या होगा? यहाँ पर आदम के लिए हुआ पहला गुनाह बड़ा, कौन सा? काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। खानदान के अंदर जैसे गलती उन्होंने की तो पहला स्टेप, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। आज भी खानदान के अंदर भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई को, भाई बहन को मार रहा है, आज भी वो कत्ल जारी है। किस लिए? उनकी आंखें बंद है, रूहानी तौर पर वो कमजोर है। अगर वो पाक से ममूर हो तो वो जंग हारेंगे नहीं, बल्कि जंग जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या है? जंग जिन्ना दी लड़दा वो जंग कदी। तो फिर किस चीज की जरूरत है? रूह कुदस से मबूर होने की जरूरत है, रूह कुदस से भरने की जरूरत है। तीसरी बात मैं जो आपकी मदद करना चाहता हूँ, तीसरी जंग, इस जंग के असरात हमारी जिंदगी पर तो होते ही हैं, ये हमारे चर्च की जिंदगी में भी असरअंदाज होते हैं। ये जो जंग है रूहानी तौर पर हमें तो बर्बाद कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये हमारी चर्च की जिंदगी, जो रूहानी जिंदगी जहाँ पे गुजारते हैं, जहाँ से लर्निंग लेते हैं, रूह के लिए खुराक लेते हैं, वो वहां से भी हमें हटाती है। यानी शरीर की वो कुव्वत हमें वहां से भी कमजोर करती है, और वो आपके सामने है। और उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप फील कर सकते हैं कि अगर आप रूहानी हैं तो आप दुख सहेंगे, किसी को दुख देंगे नहीं। फिर आप लोगों के लिए बायस बरकत होंगे कि आप एक हिस्सा हैं, आप किसी की सुन के चर्च की खराबी पैदा नहीं करेंगे। अगर खराबी पैदा कर रहे हैं तो आप जज करेंगे कि आपको कोई गुमराह कर रहा है, आपकी फाइट है इब्लीस के साथ, ताकि आप वो चर्च के अंदर आपको कमज़ोर करें, और उस कमज़ोरी के लिए उसका अंजाम क्या है? ठीक है, हलाकत है। उसके लिए पौलुस तिमोथीस के खत में हमें बड़ी ज़बरदस्त एक बात कहता है। तिमोथीस का पहला तिमोथीस और उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पर कहता है कि लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बास लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। लोग गुमराह होंगे, हलाकत की तरफ राग़ब करेगा उनको, वो उनको ऐसी तालीम देगा ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ बोले। लेकिन ये दाम की तरफ से होगा, ये खुदा की तरफ से नहीं है। ये इब्लीस आपके ज़हनों में डालेगा कि आपने ये बात तो कही नहीं है, ये बात कह के जानी है। कई घर से निकलते ही सोचते हैं, कहते हैं अच्छा चल जाना, तो आज मैंने उसके बाद साथ ये बात करनी है, वो फलां ने फलां मुझे बात कही थी। भाई याद रखें इस बात को, पौलुस रसूल ये रहनुमाई करता है हमारी, और मैं दोहराता हूं इस आयत को, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में, यानी ये दौर जो हम जिसमें गुजर रहे हैं, निकाह इस दौर के अंदर आपको गुमराह करने वाली स्पिरिट, जो रूहानी ताकत है, वो आपको गुमराह करेगी।
اور آپ کو خدا سے دور کرتی جائے گی. لیکن آپ کیا رہنا، بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ محفوظ رہنا، بچے رہنا. عبرانی 3 باب اس کی 12ویں آیت میں پڑھوں گا. 3 باب اس کی 12ویں آیت یہاں پر لکھا ہے. 12ویں آیت کے اندر، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. ہاللویا. یہ رہنمائی کرتا ہے پاک روح. جب آپ پاک روح سے مغول ہوں گے تو پاک روح آپ کی مدد کرے گا. پھر آپ کو وہ کلام دے گا جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں جینا سکھاتا ہے. یہ وہ کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. میرے بھائیوں خبردار، کہیں گمراہ نہ ہو جانا. ایک دوسرے کی بات سن کر کسی ایسے چرواہے کے پیچھے لگ کے گمراہ نہ ہو جانا. جو لرننگ آپ کو اس کے گھر سے مل سکتی ہے جس کا اس نے وعدہ داؤد کے ساتھ کیا کہ تم میرے لیے گھر بنانا، جہاں پہ میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو برکت دوں. اور آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اس شریر کی اس باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں. لکھا ہے وہ پھر ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، گناہ کی مزدوری. وہ ہمیں ہلاکت کی طرف راغب کرتا ہے. اور ہلاکت کے بعد ہمیں کہاں پر لے جاتا ہے؟ پھر ساری زندگی رونا. اور آواز نہیں آئی. آپ ایک اچھی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک اچھی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ اگر اچھی زندگی پانا چاہتے ہیں تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیسے زندگی ملے گی؟ رفاقت کے ساتھ ملے گی. آدم کے ساتھ خدا کی رفاقت تھی. ہر روز خدا آتا تھا اور وہ باتیں کرتے تھے. جب غلطی ہوئی تو خدا نے بلایا، اس نے کہا کتنے آدم کہا ہے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو آدم چھپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا. تو آج کا انسان بھی خدا بلاتا ہے اور خدا تو شروع سے کراؤ میں خوش ہوئے جب میں آنکھوں لگے کہ یہ آواز ہے. وہ بلاتا ہے اپنے گھر میں، لیکن ہمیں شریر آنے نہیں دیتا اور اس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے. ہمارے ذہنوں میں اور بہت سی باتیں ڈالی ہیں. لیکن سنیں یہ بات یاد رکھیں، میرا گھر سب لوگوں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. یہ عبادت کیا ہے؟ میرا گھر اب پتہ تو ہی جانا ہے، میں بڑی آنا ہے، اصلی نہیں ہے. میرا گھر سب لوگوں کے لیے ہے. جب آپ سب لوگ اس کی حضوری میں آئیں گے تو آپ برکت پائیں گے. ہاللویا ہاللویا. یہ سایہ 29 باب اس کی 13ویں آیت میں پڑھوں گا. 29 باب اور اس کی 13ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے پس خداوند فرماتا ہے چنانچہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. یہ میرا خوف جو ان کو ہوا ہے یہ صرف تعلیم سننے سے ہوا ہے. یہ گمراہ ہو چکے تھے، یہ بھٹکے تھے. دیکھا یہ ان بھیڑوں کی طرح بھٹکے جن کا چرواہا نہیں تھا. یہ تتر بتر ہو گئے، ہلاک ہو گئے. آج وہ خاندان ہلاک ہیں، برباد ہیں. وہ خاندان جڑے نہیں ہیں جن کا چرواہا ہی نہیں ہے. گمراہ ہو گئے. کوئی اچھا چرواہا ہو گیا تو بتائیں گے بھائی کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں کیسے جا سکتے ہیں اور آپ کی نسلیں کیسے گروتھ کر سکتی ہیں، آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح خوشحال ہو سکتے ہیں. آج تو ہم نے صرف دھوکہ دیا ہوا ہے
اور بائبل یہ کہتی ہے یہ آپ نے خدا کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہم اچھی زندگی نہیں پا سکتے. متی کی انجیل اس کا 23 باب اگر پڑھیں، متی کی انجیل اس کا 23 باب، تو وہاں پر لکھا ہے 23 باب کے اندر، یہ بڑا خوبصورت یہ بھی ورس ہے. 23 باب کی 25 آیت میں پڑھوں گا. 23 باب کی 25 آیت 25 آیت سے یہاں پر یوں لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. ہم جس فارمیلٹی کے طور پر بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح کہلواتے ہیں، مسیح ہوتے نہیں ہیں. فارمیلٹی کے طور پر کوئی پوچھے آپ نے توبہ کی، پاسر تو چھوٹے جیسا جو سی بپتسمہ لے، وہ تو گورے آئے سے بڑے لوگ لا رہے جیسے بھی ڈالے، ادھر کی فرق پائے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ نام کے مسیح ہیں، یہ مسیح نہیں ہے. اندر ان کے لکھا ہے خدا سے دور ہیں. یہ اوپر سے تو خدا ان کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے خدا سے دور ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف. پہلے کہاں سے صاف کر؟ اندر سے صاف کر. تو مسیح خدا نے کیا کیا؟ اگر تو دل سے ایمان لائے، اگر تو دل سے ایمان لائے کہ یسوع مسیح میرے لیے ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور اب تو نماز زندہ ہے، تو بپتسمہ لے سکتا ہے. یعنی اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، پہلے اندر سے پھر اوپر سے. لکھا اے ریاکارو، فقیو، فریسیو، پہلے اندر سے صاف کرو پھر اوپر سے بھی صاف ہو جائے گا. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. بولو خدا یسوع مسیح کی. 28 آیت پڑھیں گے. اسی طرح تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو. لکھا ہے اوپر سے تو راست باز اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو لیکن اندر سے بے دین ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہو، آپ کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے پہلے اندر سے صاف کریں. جب اندر سے صاف ہو جائیں گے تو اوپر والی چیزیں خود ہی صاف ہو جائیں گی. ہاللیلویہ. پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر دوسرے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. سمجھ آئی میری بات کی؟ کتنوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاللیلویہ. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو اندر سے صاف ہونے کے بعد کیا بن جائے گا آپ؟ کیا بات نہیں آئی؟ ڈرتے کیوں؟ غلط کو اگر میں درست کر دوں گا تاکہ آپ کو زیادہ ہو جائے کہ بننا کیا ہے. کیا حقیقی مسیح کیسے؟ روح القدس سے بڑھنا، روح القدس سے روحانی جنگ لڑ سکے. آپ شریر کا مقابلہ کر سکے. آپ جب شریر آپ کے ساتھ فائٹ کرے، آپ کو گمراہ کرے تو آپ مضبوط ہو، اور جب آپ مضبوط ہوں گے تو چیزیں آپ کی فیور میں جائیں گی، چیزیں آپ کی فیور میں جائیں گی اور آپ پھر گروتھ کریں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ خوش نہیں لگتے؟ مبارک ہے وہ جوانی کے دنوں میں اس کو جنہوں نے اپنی جوانی صرف کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ عصر نو زور پائیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور کبھی وہ بے دل
नहीं हो सकते। वो जोरावर हैं और हमेशा जोर ही पाएंगे। आए दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह हमारे ख्यालात भी उस मखलूक और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। यानी उस पाक दामनी से कहीं हमारे ख्यालात हट ना जाएं। हटाएगा कौन? वो शरीर गुमराह करेगा आपको, ताकि आप रूहानी तौर पर कमजोर हो। आप देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। और फिर बाइबल में लिखा है, उसका रेफरेंस ऑलरेडी हमने कोट कर लिया है कि उसका अंजाम क्या है? हलाकत है। उसका अंजाम हलाकत है। लेकिन फिर मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। शैतान झूठा है और उसके मंसूबे शुरू से ही बताया जाता है कि वो उसके मंसूबे झूठे हैं और उसका कोई अच्छा काम नहीं है। और वो लिखा है, वो झूठा है और झूठों का बाप है, और वो कभी भी आपको दुरुस्त बात नहीं बता सकता। और जो लोग खुदा के रूह के बगैर आपकी मदद करेंगे, वो कभी भी आपकी दुरुस्त मदद नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने फ़ायदे तक करेंगे जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा होगा। दूसरा क्रंथियों 11वां बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ूंगा। 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तो यहाँ पर 14वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। ये अजीब नहीं है? जो बंदा आपके पास आएगा तो आपको ऐसा शीशे में डाल लेगा, जैसे आप ये कहेंगे बस ऐसे ही पादरी रहेगा और कोई बंदा ही करेगा। ऐसा औलाद को ठीक कर सकता और कोई नहीं ठीक कर सकता। ऐसा घर को बेहतर बना सकता है। तो पता उदो लगता है जो शरीर अपने काम को मुकम्मल करके टाइम पे तो खराब करके जा रहे होता है। तो फिर क्या हम दुनिया के क्या बन जाते हैं? हादसा बन जाते हैं, दुनिया का मजाक बन जाते हैं। आए मेरे चीज़ों, इस चीज़ से महफूज रहने के लिए अपने आप को खुदा के ताबे करें, रूहानी तौर पर मजबूत हो। ये लालच की स्पिरिट जो आपको चंद दिनों के लिए आपकी मदद कर रही है, उसे मौका ना दे। मेरे बहन भाइयों, आज ज़रूरत है हमें गुमराही से बचने की और अपने आप को बातों से ममनूर रखने की। खुदा आप सबको बरकत दे।